الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع ہم نے شروع کر دیا تھا۔ آیت نمبر 41 تک ہماری تفسیر ختم ہوئی ہے، اس کے آگے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پچھلی آیتوں کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا، یعنی یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے یہودیوں، تم پر کی گئی نعمت، یعنی تمہارے آبا و اجداد پر کی گئی نعمتوں کا تم ان کو یاد کرو اور مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، تو میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے تعلق سے کہا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چیز نازل ہوئی یعنی کہ قرآن شریف، اس پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور اس کا انکار کرنے اور اس سے کفر کرنے سے منع کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت تھی، جو ان کی صفات، ان کی تعریف تورات شریف میں موجود تھی، تو اس کو ان کے علماء چھپایا کرتے تھے اور تاکہ اس سے دنیاوی نفع حاصل کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی انہیں منع فرمایا، کہا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا نفع حاصل مت کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے ڈرتے رہنا۔ ٹھیک ہے، اب اگلی آیت دیکھیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ کرو، نہ چھپاؤ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق کو جو ہے اس میں ملاوٹ مت کرو، تخلطو، تلبسو کا مطلب تخلطو، ولا تلبسوا الحق الذی انزلت علیکم، یعنی وہ چیز جو ہم نے تم پر نازل کی، ٹھیک ہے، تو اسے تم خلط ملط مت کرو، جو اللہ تعالیٰ نے احکام تمہیں نازل کیے ایز اٹ از تم اس کو بیان کرو، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلیاں نہ کرو، بالباطلی، غلط بات کو، ٹھیک ہے، باطل کو حق کے ساتھ ملاؤ مت، خلط ملط نہیں کرنا، مکس نہیں کرنا، ولا تکتم الحق، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ حق سے مراد یہاں پر کیا کہ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف تورات شریف میں موجود تھی، اسے تم چھپاؤ نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم خود اس کو جانتے ہو، یعنی تم حق بات جانتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف تورات میں موجود ہے، تو جان بوجھ کر اس طرح نہ کرو، نہ ہی آیتوں کو چینج کرو اور نہ ہی آیتوں کو چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ، انتم ضمیر پلورل کے لیے سیکنڈ پرسن مخاطب کے لیے استعمال کریں گے، وَأَنْتُمْ، اور تم سب، تعلمون، جانتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی تم جان بوجھ کر اس طرح نہ کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے جو آیتیں تورات میں موجود ہیں، یا تو تم اسے چھپا دیتے ہو یا تو پھر تم اس کو بدل دیتے ہو، تو اس طرح نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ احکام دیکھیں کس طرح سے بنی اسرائیل کو دیے جا رہے ہیں۔ ایک اصول قرآن کا یاد رکھیں کہ جب کبھی اللہ جب کبھی اللہ پچھلی قوم میں کسی کو حکم دیتا ہے اور حکم دینے کے بعد اس کو برقرار رکھتا ہے، اس حکم کو، ٹھیک ہے، اس کے منسوخ ہونے کا اعلان نہیں کرتا، تو وہ حکم اس امت کے لیے بھی لازم ہوتا ہے۔ تو یہ جو انہیں حکم دیا گیا تھا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع کے ساتھ، الراکعین، راکعین جمع ہے راکع کی، رکوع کرنے والے، ٹھیک ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب یہ ہے کہ صلو مع المصلین، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی کہ
सल्लु मअल मुसल्लीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ो और उनके असहाब के साथ नमाज पढ़ो। यानी कि जमात के कायम करने का हुक्म दिया जा रहा है। बनी इसराइल यहूदियों पर जो नमाज थी लाजिम, उसमें ना ही रुकू था और ना ही वो जमात से नमाज पढ़ते थे। तो ये उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है कि इस उम्मत के लोग जमात से नमाज पढ़ते हैं और नमाज में रुकू भी करते हैं। तो इसीलिए खुसूसियत के साथ रुकू का तज़किरा किया, क्योंकि सजदा वो भी करते थे। तो इसीलिए उस चीज का जिक्र किया जो डिफरेंस उनकी नमाज में और हमारी नमाज में है। तो फरमाया वरकऊ मार्रकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ो। क्योंकि रुकू कोई इंडिविजुअल करता, इस तरह से आप देखें जमा के साथ कहा ना, राकियीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो इसका मतलब जमात के साथ आपने नमाज पढ़नी है। तो वक़ीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा करो, वरकऊ मार्रकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। आगे जो आयत आ रही है उसकी शान नुज़ूल के ताल्लुक से मुफस्सिर फरमाते हैं कि वनज़ल फ़ी उलमाइहिम, और ये आयत उन यहूदियों के उलमा के ताल्लुक से नाजिल हुई। वकानु यक़ूलूना लिअक़रिबाइहिम अलमुस्लिमीना, वो अपने मुस्लिम रिश्तेदारों से कहते थे उस्बुतू अला दीनी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नहु हक़्क़ुन, के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर साबित कदम रहो, यानी उसे छोड़ना नहीं, क्योंकि फ़इन्नहु हक़्क़ुन। उनके उलमा, यहूदियों के उलमा ये जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं और उनका दीन सच्चा दीन है। तो जो लोग उनके रिश्तेदारों में से, जो उनकी जान पहचान वालों में से जो लोग हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके हैं, तो जब अकेली निजी महफिलों में होते तो उन्हें पर्सनली ये कहते कि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, उनका दीन भी सच्चा है, तो तुम उनके दीन पर कायम रहो। ठीक है। हालांकि वो खुद उलमा हैं, उन्हें चाहिए ये था कि सबसे पहले वो ईमान लाते, तो दुनियावी नफे के लिए या दुनिया वालों के सामने जो है उनका म्यार मेंटेन करने के लिए और दुनियावी नफा हासिल करने के लिए यहूद जो है अपने आप को इस्लाम के लिए पेश नहीं करते थे, यानी इस्लाम कबूल नहीं करते थे। और जो लोग कबूल कर चुके हैं उनसे कहते कि तुम इस्लाम पर कायम रहना, यानी जानबूझकर जानते हैं कि इस्लाम सच्चा है, उसके बावजूद ईमान लाते नहीं। तो उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि अतअमुरुन अन्नासा बिल बिर्रि व तंसौना अंफुसकुम, अतअमुरुना, क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नासा, लोगों को, बिल बिर्रि, यानी नेकी का, व तंसौना, और तुम भूले बैठे हो, अनफुसकुम, अपने आप को। तो ये कुम जमीर देखें, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रही है और ये जमीर मुत्तसिल है। अनफुसुन का मतलब नफ्सुन, नफ्स कहते हैं जान को, खुद को कहने के लिए, कि अनफुसुकुम, तुम खुद अपने आप को भुला बैठे हो। यानी यहूद जो है लोगों को तो ईमान लाने का हुक्म दे रहे हैं, बिल ईमान भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहि सलाम पर ईमान लाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन खुद को भुला बैठे हैं इस नसीहत से, यानी कि खुद ईमान नहीं लाते हैं। तो तत्रुकू नहा फला तामुरू नहा भी, के इस तरह से कि तुम इस तरह ना करो, कि तुम चाहो तुम खुद ईमान ले और दूसरों को भी अगर तुम ईमान लाने के ताल्लुक से कहते हो, तो फिर ये तुम्हारा मामला, तुम्हारा कौल और तुम्हारा फेल, ये दोनों जो हैं रिलीवेंट लगते हैं। ठीक है। तो तुम कहे कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो, इस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो अन तुम ततलून अल किताब, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो। वह अन तुम, और तुम, ततलूना, तिलावत करते हो, अल किताबा, किताब की। तो यहाँ कौन सी किताब मुराद है? तौरात मुराद है। अत तौरात वफ़ीहल वईद अला मुखालिफतिल कौलिल अमला, यानी कि तौरात में भी ये हुक्म मौजूद था कि अपने कौल के खिलाफ आपका अमल नहीं होना चाहिए। यानी आप किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं लेकिन खुद नहीं कर रहे,
یا کسی کو کسی کام سے روک رہے ہیں اور خود اس سے بچ نہیں رہے، تو قول اور فعل میں مخالفت نہ ہو، اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل کیا ہوا تھا۔ تو اے یہودیو، تم تو تورات کے عالم ہو، ٹھیک ہے، تورات کے عالم ہو، اور تم یہ بات کو جانتے ہو کہ یہ تورات میں حکم موجود ہے، اس کے باوجود نہ تم تورات پر عمل کر رہے ہو، تمہارا عمل تورات والا بھی عمل نہیں ہے، تو تم کیسے یہودی ہو؟ اتامرون الناس، لوگوں کو تم حکم دیتے ہو، بالبر، نیکی کا، برن کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کا تم حکم دیتے ہو۔ تو یہاں نیکی سے مراد کون سا ہے؟ ایمان لانا، حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والی بات۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی یعنی تورات کی تلاوت بھی کرتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے تورات میں یہ حکم موجود ہے، اس کے باوجود اس طرح کی حرکت کرتے ہو، نہ ڈھنگ سے تمہارا تورات پر بھی عمل نہیں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ڈانٹنے کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جو یہ کہا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، یعنی تمہیں اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ خود تورات میں اس کا حکم موجود ہے کہ اس طرح تمہیں نہیں کرنا چاہیے، باوجود اس کے تمہارا عمل اور تمہارا قول دونوں میں تضاد محسوس ہو رہا ہے۔ یہ جو افلا تعقلون ہیں، یہ ڈانٹنے والے زجر و توبیخ کا انداز ہے کہ سوء فعلکم فترجعون، یہ تمہارا عمل برا ہے تو تم اس سے رجوع کرو، اس طرح نہ کرو، ٹھیک ہے۔ فجملۃ النسیان محل الاستفہام الانکاری، اب یہ جو جملہ ہے نسیان کا، بھولنے والے جو بات کی، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ سے آگے جو افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تو یہ سوال جو ہے استفہام انکاری ہے، یعنی یہ جو سوال کیا جا رہا ہے ان سے جواب مطلوب نہیں ہے، بلکہ انہیں بتانا مقصود ہے کہ تمہیں عقل اتنی بھی نہیں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، یہ حمزہ استفہام ہے، ٹھیک ہے، یہ حمزہ استفہام ہے سوال کرنے کے لیے، تو یہاں جواب مقصود نہیں ہے، یہاں پر افلا تعقلون یہ صرف ڈرانے کے لیے سوال ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، اس کا مطلب تمہیں بالکل بھی اتنی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنا تو پتا ہونا ہی چاہیے تھا، ٹھیک ہے، تو اسے استفہام انکاری کہتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا، اور استعانت طلب کرو، ای اطلب المعونۃ علی امورکم، یعنی تمہارے کاموں میں، تمہارے جو معاملات ہیں اس کے اندر طلب کرو مدد کو، کس کے ذریعے؟ بالصبری، صبر کے ذریعے، یعنی جو تمہارے دنیاوی کام ہیں اور جو بھی تمہارے اخروی دنیاوی معاملات ہیں اس کے اندر تم مدد طلب کرو، کس سے؟ صبر کے ذریعے۔ صبر کا کیا مطلب؟ الحبس للنفس علی ما تکرہ، یعنی جو چیز نفس کو پسند نہ ہو اس سے اپنے نفس کو روکے رکھنا صبر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مثلا گناہ کا کوئی کام ہے، گناہ کا کام ہے، اسباب موجود ہیں تو بھی گناہ نہیں کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس گناہ سے روکے رکھ رہا ہے، اپنے نفس کو اس عمل سے روکنا، یہ صبر ہے، ٹھیک ہے، یعنی آدمی گناہ کر سکتا ہے باوجود اس کے اپنے آپ کو روک رہا ہے، تو یہ صبر ہوا، اسے کہتے ہیں گناہوں پر صبر۔ اسی طرح مصیبتوں پر بھی صبر ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی تکلیف دی ہے کسی نے، تو وہ جو ہے اپنے اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، اپنے نفس کو روکے رکھ رہا ہے اس معاملے میں بھی، تو یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ پھر اس کے بعد صبر کا اور بھی معنی ہوتا ہے، دوسری اس کی مثال کیسے؟ اپنے نفس کو روکے رکھنا۔ اب رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو کھانا موجود ہوتا ہے لیکن کھانا کھانے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے کہ آپ کے پاس کھانا موجود ہے پھر بھی نہیں کھاتے تو صبر کر رہے ہیں، تو اس طرح سے تو صبر کا معنی ہے اپنے نفس کو ناپسندیدہ چیز سے روکے رکھنا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، استعانت طلب کرو یعنی مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ذریعے مدد کو طلب کرو، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے، یعنی نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تم مدد طلب کرو۔ نماز کا یہاں خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ یہ نماز کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور
بہت زیادہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تاکید منقول ہے۔ اصل میں تو احکام الہیہ بہت سارے ہیں، لیکن اس میں نماز بالکل منفرد ہے، تو اس کی تعظیم کے لیے نماز کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ افردہا بالذکر تعظیما، اس کا نماز کا خصوصیت کے ساتھ اس کی تعظیم کی وجہ سے ذکر کیا۔ لِشَأْنِهَا وَفِي الْحَدِيثِ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حز به امر بادر الى الصلاة، ٹھیک ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کبھی کوئی مشکل امر پیش ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ نماز پڑھا کرتے۔ یہی سنت ہے، اور یہی ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ جب کبھی آپ کو کوئی سخت پریشانی ہو، سخت ترین مصیبت ہو، یا پھر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو لوگوں کو مانگنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد پھر صبر بھی کریں، یعنی جلد بازی نہ کریں، انتظار کریں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب بھی تم طلب کرو اللہ تعالیٰ سے تو نماز پڑھ کے طلب کرو، اور پھر صبر بھی کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ ہمارا یہ طریقہ آج نہیں رہا کہ ہم جو ہیں جب مدد مانگنی ہو مصیبت میں تو لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ، اس کے پیچھے دوڑ، اس سے جو ہے سفارش کر، اس کے پاس جا کر اس کو جو ہے خوشامد کر رہے ہیں کسی کی۔ تو اس طرح نہ کریں، بلکہ طریقہ سنت طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو سب سے پہلے نماز پڑھتے اور نماز کے ذریعے مدد چاہتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کبھی ہمیں کوئی پریشانی ہو تو نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، اور دعا مانگنے کے بعد پھر اس پر قائم بھی رہیں، یعنی اس پر صبر بھی کریں، جلد بازی نہ کریں۔ اور اب اس کی اگلی آیت کی یہ شان نزول بھی بتا رہے، وقیل الخطاب للیہودی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ خطاب یہودیوں کو ہے۔ لما عاقبہم عن الایمان الشرہ وحب الریاست فامروا بالصبر وهو الصوم، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ فرمایا کہ یہ خطاب جو ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں جو ہے یہود بھی شامل ہے۔ یہود کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اس بات سے ڈر رہے تھے، کیا چیز انہیں ایمان لانے سے روک رہی تھی، جبکہ علماء ان کے جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اسلام سچا ہے، پھر بھی اسلام نہیں لا رہے تھے، ایمان قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو اس کے پیچھے جو ہے دنیا داری تھی، دنیا کی محبت تھی، ریاست کی محبت تھی، جو رتبہ، جو سرداری انہیں حاصل تھی، انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سرداری ہم سے چھین نہ لی جائے۔ تو وہ جو حب الریاستی تھی، ریاست سے جو ان کی محبت تھی، تو اس چیز کا انہیں ڈر تھا کہ یہ ان سے چھین لی جائے گی۔ تو انہیں صبر کا حکم دیا گیا کہ اے یہودیو، کہ اگر ایمان لانے کے بعد تم ہم سے کوئی دنیاوی نفع دور ہو رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس پر تم صبر کرو، یعنی کہ صبر کا بہتر سلیقہ کیا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ کہ کیونکہ روزہ کیوں رکھو؟ روزہ اس لیے لِأَنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے، یعنی جو تمہاری دنیاوی لالچیں ہیں، محبت ہے مال کے تعلق سے، عزتوں کے تعلق سے، تو اس کی جو ہے صبر کرنے کی عادت تمہیں روزے کے ذریعے حاصل ہوگی۔ تم روزہ رکھو گے تو تمہاری شہوت، تمہاری جو خواہشات ہیں، وہ خواہشات ٹوٹیں گی، اسی لیے روزے کا حکم دیا گیا۔ تو صبر سے مراد یہاں پر روزہ بھی ہے، یعنی روزہ رکھو اور نماز پڑھے۔ اور نماز کا کیا حکم؟ وَالصَّلَاةُ لِأَنَّهَا تُورِثُ الْخُشُوعَ، تُورِثُ الْخُشُوعَ وَتُنْفِيُ الْكِبْرَ، یعنی کہ تم نماز بھی پڑھو اس لیے کہ نماز تمہارے اندر خشوع کو پیدا کرے گی، عاجزی کو پیدا کرے گی، اور تنفی الکبرا، کبرا یعنی کہ تم سے تکبر کو دور کرے گی۔ یعنی جو تمہاری اکڑ ہے، تمہاری تکبر ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے حضور جھکتا ہے تو اس کا تکبر ختم ہوتا ہے۔ تو جو دنیا کی محبت ہے اس کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، اور تمہارے تکبر کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ
इल्ला अल खाशिन व इन्नहा, और ये से मुराद नमाज। देखें, इन्नहा के साथ हा जमीर जुड़ी हुई है, और ये हा जमीर मुअन्नस की है जो लौटती है सलात को। सलात चूंकि लफ्ज मुअन्नस है, आखिर में ताए तानीस है, तो इन्नहा कहा। व इन्नहा, और बेशक वो, ठीक है, वो से मुराद यहाँ पर सलात है। व इन्नहा, और बेशक वो, आई सलात, लकबीरतुन, ठीक है, लकबीरतुन, यानी ये बहुत बड़ी है, यानी बहुत भारी है। सकीलतुन कहा, कबीरतुन का तशरीह उन्होंने क्या किससे की, सकीलतुन, सकील कहते हैं हेवी को, होने को, वजनी होने को। व इन्नहा लकबीरतुन, और ये बहुत ज्यादा भारी है। इल्ला अलल खाशिन, मगर जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, खुशू करने वाले हैं, तो उन पर ये फिर भारी नहीं है। ऐ अलल मुमिनीना जमीआ अस्साकिनीना इला तौअती, कि जो अल्लाह ताला की इताअत पर जमे हुए हैं, अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, तो अल्लाह ताला से डरने वालों पर नमाज भारी नहीं है, बल्कि नमाज उनके लिए बड़ी हल्की है। तो उन्हें नमाज पढ़ने में, मोमिनीन को नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा लुत्फ आता है, उन पर बोझ महसूस नहीं होता। और जो मुनाफिक होते हैं, तो उन्हें जो है नमाज बहुत भारी लगती है, नमाज पढ़ना उन्हें इतना जान पर आता है, अगर कभी नमाज पढ़ते भी हैं तो सुस्ती करते हुए पढ़ते हैं। ऐसा कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा, वइज़ा क़ामू क़ामू कुसला, जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती करते हुए खड़े होते हैं। तो अल्लाह ताला मोमिनीन पर, जिसका ईमान पुख्ता है और जो अल्लाह ताला की इताअत करने में जो है हमेशा लगा रहता है, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला नमाज को आसान कर देता है। अल्लाह ने क्लियर कट फरमाया, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। ये लाम जो है ये ताकीद के लिए है, ये लाम जारा नहीं है, यानी यकीनन वो बहुत ज्यादा सकील है, भारी है। व इन्नहा लकबीरतुन, और नमाज बहुत भारी है, यकीनन बहुत भारी है उन लोगों पर। इल्ला अलल खाशीन, मगर वो लोग जो अल्लाह ताला से डरते हैं, खुशू करने वाले हैं, तो उन पर ये नमाज भारी नहीं, यानी उनके लिए ये नमाज बहुत ही आसान चीज है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो लोग जो ये गुमान करते हैं, यानी इस बात का यकीन रखते हैं। जन्ना यजुन्नु का माना होता है गुमान करना, ठीक है। अल्लज़ीना यजुन्नुना, वो लोग जो गुमान करते हैं, युक़िनून, यकीन करते हैं इस बात का, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से। देखें, रब्बिहिम, यहाँ हम जमीर जो है, ये जमीर है मुत्तसिल आई हुई है रब के साथ, तो इसका तर्जमा होगा, क्या होगा, रब्बिहिम, यानी उनके रब, उनका रब, ये प्लूरल की जमीर गायब के लिए। अन्नहुम मुलाकु रब्बिहिम, यानी वो लोग इस बात का यकीन रखते हैं कि वो उनके रब के साथ मुलाकात करने वाले हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नुना, वो लोग जो ये यकीन रखते हैं, अन्नहुम मुलाक़ु रब्बिहिम, कि वो अल्लाह ताला से मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं। बिल बाअसी, यानी कब मुलाकात करने वाले हैं, मौत के बाद जब दोबारा उन्हें क़यामत के रोज उठाया जाएगा तो तुम मुलाकात करेंगे। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और बेशक वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे, यानी फिल आखिरती फयुजाजीहिम, आखिरत में उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश किया जाएगा, और चूंकि वो मोमिन होंगे तो उन्हें उनके ईमान का बदला अता किया जाएगा। तो यहाँ पर यजुन्नून का तर्जुमा युकिनून से इसलिए किया क्योंकि आखिरत पर ईमान लाना, मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाना, ये फर्ज है और ये यकीन के दर्जे में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यकीन युकिनून के जरिए उसका तर्जुमा किया, क्योंकि अगर ईमान की बातों में शक हो तो वो यकीन नहीं होता, और शक हो तो वो ईमान नहीं होता। यहाँ तारीफ हो रही है ईमान वालों की, आगे जो फरमाया ना, इल्ला अलल खाशिईन, सिवाय अल्लाह ताला से डरने और उससे खुशू करने वालों के, बाकी लोगों पर जो है नमाज बहुत भारी होती है। तो ये खाशिईन कौन है, तो फरमाया अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि वो लोग जो अल्लाह ताला से मुलाकात का यकीन रखते हैं क़यामत के रोज, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। तो ये वो लोग हैं, खाशिईन हैं। यहाँ पर रुकू नंबर आपका पांचवा रुकू खत्म हुआ।
اور چھٹا رکو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم۔ دوبارہ یہ خطاب پچھلی جیسا 5ویں پارے میں یہ حکم دیا تھا، بنی اسرائیل سے خطاب کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ تو یہ خطاب جو ہے اولاد یعقوب، کیونکہ یہ تمام کے تمام انبیاء کی اولاد تھی۔ یہود جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے 12 بیٹے اور پھر اس سے 12 قبائل بنے، تو اسی لیے یا بنی اسرائیل کہہ کر پکارا۔ تو اسرا کا مطلب عبد، ایل کا مطلب اللہ، تو اسرائیل کا مطلب ہوگا عبداللہ، ٹھیک ہے۔ اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم پر کی ہے، علیکم، تم پر، انعمت، انعام میں نے کیا، ٹھیک ہے۔ اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد کرو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ تم پر کی سے مراد تمہارے آباء و اجداد پر کی تھی، ٹھیک ہے، یہ گزر چکی اس کی تفسیر۔ تو نعمت کو یاد کرنے کا کیا مطلب؟ بالشکر علیہا بطاعتی، یعنی تم اس کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یہ اس کا شکر کرنا ہے، تو اسی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور ہم نے تمہیں فضیلت بخشی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، یعنی کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے، ہم نے انہیں تمام عالم، تمام جہان والوں پر جو ہے فضیلت بخشی۔ یہ فضیلت کون سی ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں۔ یہ جو کہا وہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے، تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو جزئی فضیلت، جزئی فضیلت یعنی جو اسپیسیفکلی صرف اور صرف یہود کو ملی، وہ کیا تھی کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے انبیاء بھیجے، 4000 سے زیادہ انبیاء جو ہے کثرت سے صرف بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ تو کثرت انبیاء یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ نے کثرت کے ساتھ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، تو یہ ان کی خوش نصیبی ہے، اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ تمام جہانوں میں کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا والوں پر یہود، یہ جو بنی اسرائیل ہے، ان کو فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ جزئی فضیلت ہے۔ اور کلی فضیلت یعنی ہر اعتبار سے اگر فضیلت کی بات کی جائے، عمل میں، ثواب میں، آسانی میں، ہدایت میں، اور خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نازل کیے جانے میں، تو یہ تمام اعتبارات سے اگر دیکھا جائے تو پھر امت محمدیہ افضل ہے۔ امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہے۔ کنتم خیر امتن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امتن، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ہماری جو فضیلت ہے، امت محمدیہ کی جو فضیلت ہے، تو وہ کل کے اعتبار سے عمومی فضیلت، یعنی، اور یہ جو فضیلت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کو اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، تو یہ کون سی فضیلت ہے؟ یہ جزئی فضیلت ہے، یعنی کثرت انبیاء کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کا دوسرا معنی یہ کہ اگر اس کو کلی فضیلت مانی جائے کہ تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا کی، یعنی ای عالمی زمان، یعنی تمہارے زمانے کے جو لوگ تھے ان تمام زمانے والوں پر تمہیں فضیلت بخشی، یعنی تم سے آگے جو آنے والے ان پر فضیلت نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اس زمانے میں لوگ موجود تھے، تمہارے زمانے کے اعتبار سے ہم نے تمہیں تمام زمانے والوں پر، تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت بخشی ہے۔ تو انی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں فضیلت بخشی تمام جہان والوں پر، یعنی وہ زمانہ، جو وہ عالم، وہ لوگ جو ان کے زمانے میں موجود تھے۔ تو اگر اس طرح ترجمہ کیا گیا کہ تمہیں تمہارے زمانے والوں پر فضیلت بخشی، تو پھر یہ کلی فضیلت تصور کریں گے کہ ان کے زمانے والوں پر وہ ہر اعتبار سے افضل تھے۔ لیکن اگر تمام امتوں کا اگر اعتبار کیا جائے، یعنی امت محمدیہ کو بھی اگر کاؤنٹ کیا جائے، تو پھر یہ فضیلت ان کی جزوی رہے گی، عموم کلی نہیں رہے گی، یعنی صرف اور صرف وہ بات کہ کثرت انبیاء ان کے اندر بھیجے گئے تھے، اسی لیے جو ہے انہیں فضیلت حاصل ہے امت محمدیہ پر بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہم نے تلاوت کر لی۔
چھٹے رکوع کی۔ انشاءاللہ پھر یہ خطاب جاری رہے گا، اس درس کو ہم کنٹینیو کریں گے ہمارے اگلے درس میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی خطا ہوئی ہو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اس کے ثواب کو بڑھا کر ہمارے لیے یہ ہدایت اور نجات کا سبب بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔